قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دنان وڈیش۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم کاٹ صاحب سے پوچھیں گے کہ اکثر انسان کا جسم سوتے وقت مفلوج ہو جاتا ہے یا دباؤ وغیرہ پڑتا ہے، تو یہ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم کاٹ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کاٹ صاحب، اس والے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، انسان کے جسم کا مفلوج ہونا یا دباؤ کا شکار ہونا، جھٹکے لگنا اور ڈر جانا، اس طرح کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ ان سب کیفیات کا جو ہے وہ مختلف چیزوں سے تعلق ہے، جیسے دباؤ پڑتا ہے اور اسی طرح جھٹکے لگتے ہیں، اسی طرح ڈراؤنے خواب آ کے انسان ڈر کے اٹھ جاتا ہے، اس کی مختلف چیزیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ دباؤ کیوں پڑتا ہے، اس کو ہم نے تینوں لحاظ سے دیکھنا ہے۔ میڈیکل کیا کہتی ہے، اس کو جسمانی مسائل میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور روحانی مسائل میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج ہو سکتا ہے۔ کیا یہ روحانی مسائل کی وجہ سے ہے، کیا یہ جسمانی مسائل کی وجہ سے ہے، میڈیکلی مسائل کی وجہ سے۔ اب دیکھیں کہ جب ہم دیکھیں گے میڈیکلی لحاظ سے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک چیز پائی جاتی ہے جو میڈیکل کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جادو جنات کی وجہ سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہوتا ہے میڈیکل کی وجہ سے۔ اور جو جادو جنات روحانی معالج جو روحانی علاج کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میڈیکل کی وجہ سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہوتا ہے جادو جنات کی وجہ سے۔ اب دونوں میں تھوڑے سے سمٹمز، کافی سمٹمز جو ہیں وہ مطلب ایک طرح سے ہیں اور کچھ مختلف ہیں۔ اب جو سوتے ہوئے دباؤ پڑتا ہے عموماً وہ جو میڈیکلی مسائل کی وجہ سے پڑتا ہے، وہ تب پڑتا ہے خاص کر جب انسان سونے سے پہلے کھانا کھا لے، آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھائے تو وہ سو جائے۔ تو میڈیکل یہ کہتی ہے کہ جب کھانا کھانے کے بعد بندہ سوتا ہے تو اس پر یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی کیفیت ہوتی ہے نیم نیند، یعنی پورا سویا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کیا چل رہا ہے، لیکن یہ ہاتھ پاؤں نہیں ہلا پا رہا، اٹھ نہیں پا رہا۔ پھر جیسے ہی اس کے یعنی کہیں بھی حرکت ہوگی، ہاتھ ہل جائے، پاؤں ہل جائے، اس کی باڈی فوری کام کرنا شروع کر دے گی، ٹھیک ہو جائے گا، یہ اسی وقت 1 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا، چاہے اس کی زبان ہی حرکت کرے۔ اب لیکن وہ حرکت کرنا جو ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جب بندہ یعنی لیٹ جاتا ہے، سیدھا لیٹنے کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے، سٹمک کی وجہ سے۔ بسا اوقات بندے کو سٹمک پرابلم ہو نا، جس بندے کو بہت زیادہ رہتا ہو، اگر وہ سیدھا لیٹتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے نا حدیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کروٹ میں لیٹو، دائیں کروٹ میں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ تو جب بندہ سیدھا لیٹتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ معاملات بن سکتے ہیں۔ اب کیا جادو جنات کی وجہ سے نہیں بنتے ایسے معاملات؟ جی بن سکتے ہیں، جادو جنات کی وجہ سے بھی ایسے مسائل بن سکتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ جی کیسے؟ وہ تھوڑے مختلف اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جادو جنات کی وجہ سے جو مسائل بنتے ہیں، دباؤ اور جسم کا مفلوج ہونا اور جھٹکے لگنا، وہ خواب آ کے ہوتا ہے۔ اچھا، وہ خواب آنے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق خواب سے نہیں ہوتا۔ فرق سمجھ لیں، جو میڈیکلی مسئلہ ہوتا ہے وہ خواب کے ساتھ تعلق وہ خواب کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ آپ کے سٹمک کی وجہ سے اور اس طرح۔ اور جو دوسرا مسئلہ ہے جادو جنات کا، وہ ڈر خوف والا خواب آئے گا، اس کے بعد اس طرح کی کنڈیشن ہو سکتی ہے، دباؤ پڑا ہوا اور اس طرح کی کنڈیشن، سانس پھول رہا ہے یا کچھ بھی۔ تو ان دونوں میں فرق رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا حل کیسے کرنا ہے؟ دونوں چیزوں کا حل کیسے کرنا ہے؟ جی ایک تو کھانا کھانے کے بعد نہ سوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رات کے کھانے کا اوقات تھے نا، اوقات بتائے گئے یا اوقات تھے، وہ مغرب سے بعد، فوری بعد، یعنی مغرب سے پہلے یہ فوری بعد، یہ ٹائمنگ ہے کھانا کھانے کی، تاکہ آپ جب آپ کا سونے کا ٹائم ہو عشاء کے بعد کا، تو اس وقت یہ کھانا جو ہے وہ ہضم ہو چکا ہو، تاکہ یہ سوتے ہوئے آپ کو یہ دباؤ نہ بنے، یہ وہ سٹمک کی وجہ سے پرابلم نہ بنے۔ تو یہ ایک حکمت تھی
وہ ساری حکمتوں کو ہم سمجھیں گے تو ہم اس چیز سے نکل آئیں گے۔ دوسرے نمبر پہ شیطانی اثر کی وجہ سے بھی انسان پر اس طرح کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ وہ جب شیطانی اثر ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان سویا ہوتا ہے تو وہ بے بس ہوتا ہے ایک طرح سے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ کیفیت بن سکتی ہے۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اذکار کرنے ہیں۔ اگر آپ اذکار کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی ہے، سورہ فلق ناس ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، یہ جو بندہ پڑھ کے سوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فرشتہ آ جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے، شیطان نہیں آتا وہاں، ساری رات کے لیے یہ بندہ محفوظ کر لیا گیا۔ اب گارنٹی دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بندہ محفوظ ہے۔ آپ اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ پڑھنے کے بعد مجھے جادو جن تنگ کرتے ہیں، میں مانتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے یہ بندہ محفوظ ہے، اس کو تنگ نہیں کر سکتے۔ ہاں، شرارت کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، شیطان آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے ادھر ادھر کی کوئی شرارت کر دے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ آپ نے اس کو اس چیز سے نہیں ملانا کہ میں نے پڑھائی کی تھی میرا دروازہ نوک کیوں ہوا۔ بھائی آپ پڑھائی اتنی زیادہ کریں کہ شیطان آپ سے ڈرے، اپنے آپ کو مضبوط اتنا کریں، اپنے آپ کو خوف اور وسوسوں کا شکار کریں گے تو شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ آپ خوف وسوسوں کا شکار ہوں، تاکہ وہ تو مزے لیتا ہے، آ کے ادھر نوک کرتا ہے، آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اس کو ایک طرح سے موٹیویشن ملتی ہے کہ انسان میری وجہ سے پریشان ہو رہا ہے، وہ اور کرتا ہے۔ تو جب آپ اگنور کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی طاقت کم ہوتی ہے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، کوئی ہمارا دشمن ہی ہے، جب وہ کوئی حرکتیں کرتا ہے، کہیں کھڑا ہو کے باتیں کر رہا ہے، کہیں ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں، سمجھتے ہی کچھ نہیں، ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے، ہم اگنور کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس کا لیول کم ہو جاتا ہے کہ نہیں یار اس کا اثر انداز ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے ہر چیز کو جادو جنات کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، ہاں اس کے حل کی طرف توجہ دیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ نہیں بنے گا۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم